بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بابرکت لمحات، بابرکت سعادتیں، خصوصی نشریات، پروگرام عالم کی بات عالمگیر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عالمگیر حاضر خدمت ہے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے، ہر طرف اللہ رب العزت کی نوازشات ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے۔ رمضان المبارک کا ہر ساتھ ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، رفت والا ہے۔ ناظرین ہر روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ یہ انشاءاللہ یکم رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک ہوگا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم منتخب کرتے ہیں جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں اسکالر حضرات کے ساتھ، علماء اکرام کے ساتھ، جو قرآن و سنت کی روشنی میں خوبصورت انداز کے ساتھ دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور ممتاز و محترم ثناخوان ہوتے ہیں جو بارگاہ سید الکونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، انتہائی قابل احترام، بہت ہی عزتوں کے لائق، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، بہت ہی فکری گفتگو کرنے والی شخصیت ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں امن کا، محبت کا، پیس کا پیغام دینے والی شخصیت ہیں، نوجوان روحانی شخصیت ہیں، سربراہ ہیں ادارہ الفلاح انٹرنیشنل کے پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان المبارک کے مشاغل کیسے چل رہے ہیں؟ بہت زبردست، بہت اچھے، دن رات ایک ہوا ہے، اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی جو بارشیں برس رہی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے اور امت تک مزید پہنچانے کا مشن جاری ہے۔ کیا فیلنگ محسوس ہوتی ہیں؟ ہم تو آپ کو جب بھی بلاتے ہیں تو آپ بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ کا اسکیجول جو ہے وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مختلف ٹاک شو پہ جانا، مختلف پروگرام کو اٹینڈ کرنا، یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص رحمت ہے جو کہ ہر کام اور ہر موقع پر وہ کام کروا دیتی ہے، مگر نہ انسان کی یہ بساط یا اوقات کیا ہے کہ ہر جگہ پر وہ پہنچے اور بڑا دعویٰ بھی کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں برکتیں اتنی ہیں کہ آپ جتنے بھی نیکی کے کام کرنا چاہیں یا کرتے چلے جائیں، آگے راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے آسانی ہوتی ہے۔ گو کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لگاتار بس یہ حرص آ جاتی ہے کہ جتنی نیکیاں زیادہ سمیٹی جائیں، جتنا زیادہ خدمت اسلام کی جائے، جتنا زیادہ محبت کا، امن کا اور اتحاد و یکجہتی کا پیغام امت تک پہنچایا جائے وہ کم ہے، تو اس لیے بڑا کیا فیلنگز محسوس کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں دنیا میں، اور کس طرح اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو کس طرح پذیرائی آپ کو ملتی ہے؟ کیا فیلنگز محسوس؟ پذیرائی تو یہاں تک ملتی ہے کہ جو کچھ عزت کے تاج کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں خود آ جاتا ہے، لو جی نے یہ تاج پہنایا جائے۔ مگر فیلنگز کی بات آپ یوں کہہ لیں کہ جب بھی آپ قربانی دیتے ہیں، اور قربانی دیتے وقت آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو اس کا ریگارڈ میں یہ دیا جائے گا، مگر قربانی دینے کے وقت یا کام کرتے ہوئے جو مشکلات آپ کو آتی ہیں ان کی کیفیات یا ان کا سرور یا ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کا لطف یا اس وقت حاصل ہوتا ہے آپ کو جب وہ قربانی دینے کے بعد آپ اس کا ثمر دیکھتے ہیں، جب کام کرنے کے بعد دن رات کام کر رہے ہیں، دن رات پروگرامز میں جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ٹاک شوز میں جایا جا رہا ہے، اور دیگر دن رات محافل اور پروگرامز اور سیمینارز اٹینڈ کیے جا رہے ہیں، نہ نیند کا خیال، نہ پہننے کا زیادہ خیال، نہ کھانے پینے کا خیال، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، اسکیجول نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا ورک جو کہ مجھے فیل اتنا نہیں ہوتا، میری تو ڈیوٹی ہے، میری تو زندگی کا مقصد ہے، مگر دیکھنے والے حضرات وہ اس عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے، جبکہ ہم بشر ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ وہ ہے کہ رب تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کا کرم ہے، اور میں اگر ایک جملہ ادا کر دوں، ایک کرم ہوتا ہے، کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، اور دین کی خدمت جو ہے یہ انسان پر کرم بالائے کرم ہے کہ دین واحد وہ شعبہ ہے کہ اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں دنیا کا ہر بندہ آپ کو اس کے پاس نہیں جانا پڑتا، وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ گویا کہ دین کی عظمت، رفت ہے کہ آپ کو وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے محبت، پیار، گویا کہ دین بھی مل رہا ہے، دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے۔ بے شک ایسا ہی دین کے کام میں دین، دنیا اور آخرت یہ سب کچھ دین کے اندر مضمر ہے۔ سو ہمیں چاہیے ہم دین کی خدمات اپنے لیول پر کریں، چاہے ہم کوئی بھی دنیا کا کسی شعبے میں ہیں،
مگر یہ کوئی تاجر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کام کرتا ہے، یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں، مگر زندگی کے مقاصد میں سے آپ کا ایک عظیم مشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 1 گھنٹہ میں دین کا کام ضرور کروں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز و محترم ثنا خان ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے. محمد اشرف علی قادری صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے مزاج ہیں اشرف بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ رمضان المبارک کی گرمی شدت زیادہ نہیں؟ گرمی کی شدت نہیں، اوور آل پوری دنیا میں جیسا کہ چل رہا ہے ویسا ہی ہے، مگر ایک قول جو ہے نا وہ صبر بڑھا دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، کہ اصل نیکی وہ ہے جو نفس پہ جو ہے نا وہ برداشت پیدا کر کے حاصل، اور رمضان برداشت ہی کا درس دے رہے ہیں. جی بالکل، سختی برداشت کر کے اپنے اوپر سختی برداشت کر کے جو نیکی کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ بھی فرمان بڑا خوبصورت ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں. بہت پسند ہے، بے شک صحیح ہے. تو رمضان المبارک میں کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے اسکیجول کو؟ بس کیجول مینیج ہوتا نہیں، کیا جاتا ہے تو بس کرنے والے کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. آج ہمارا موضوع ہے رحمت کیا ہے، رحمت کے تقاضے کیا ہیں، رحمت کس طرح مانگی جا سکتی ہے، رحمت وہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، رحمت ہوتی کیا ہے. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پروفیسر، بنیادی سوال، رحمت ہے کیا چیز؟ رحمت کو اگر آپ سادے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سادہ الفاظ جو ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے. رحمت اسے کہتے ہیں کہ آپ کی طلب کے یا حاجت سے بڑھ کر حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بر وقت عطا کر دینا. جو آپ کو حاجت ہے اسی حاجت کے بدلے میں عطا ہو جانا، یہ رحمت ہے. اور یہ وہ رحمت ہے جو ہر انسان کی زندگی کو محیط ہے. مگر رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں وہ تو ہماری سوچ اور اوقات سے بڑھ کر ہیں. یوں کہہ لیں کہ رمضان مبارک میں رحمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کھانا تو ناشتہ تو زندگی میں پہلے بھی کرتے تھے، مگر جب آپ سحری کر رہے ہیں تو ایک ایک نوالے کے بدلے، نوالا آپ کے گل حلق سے نہیں اتر رہا ہے مگر نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی. آپ پانی پی رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی. اسی طرح آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، زندگی کے روزہ رکھ کر زندگی کے کام کاج کرنا، رات کو صلاۃ التراویح پڑھنا، پھر پڑھ کے اس انتظار میں سو جانا کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے، تو یہ سارے کا سارا وقت عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے. اور ایسا 11 مہینوں میں کبھی نہیں ہوتا جو کہ رمضان مبارک میں یہ سعادتیں ملتی ہیں. تو یہ رحمت ہے. گویا کہ 24 گھنٹے آپ رحمت کے سائے میں ڈھلے رہتے ہیں. بے شک 24 گھنٹے سایہ رحمت میں ہیں، اور رحمت سایہ فگن رہتی ہے آپ کے، نہ صرف آپ کی ذات پر، آپ کا گھر ہے، کاروبار ہے، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو رحمت ڈھانپے رکھتی ہے. آپ کے دل میں سکون آتا ہے، ایک اطمینان سا آتا ہے، اور یہ رمضان مبارک کی برکت ہے. اور ان رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یوں کہہ لیں کہ بیت اللہ شریف اور رمضان مبارک کی مثال لے لیں. بیت اللہ شریف ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کے پاس پیاسے کو جا کر اپنی پیاس بجھانا پڑتی ہے، جبکہ رمضان المبارک وہ بارش ہے جو کہ خود برسنے کے لیے آپ کو آتی ہے. یعنی گویا کہ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جو پیاسا ہے، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، لیکن یہ وہ پیاسا ہے کہ اس کے پاس چل کے آ رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. چونکہ ہمارا ٹاپک آج رحمت کا ہے، تو رمضان المبارک وہ رحمت ہے کہ جس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سینکڑوں یا ہزاروں میل سفر نہیں کرنا پڑتا. رحمت خود آپ کے اوپر چل کے آتی ہے. گویا کہ ہر گھر میں سایہ فگن ہے، ہر گھر میں، اور ہر گھر کی ہر فرد پر سایہ فگن ہے. اور اس سایہ کی برکت یہ ہے کہ آپ اگر فرض ادا کریں تو 70 فرائض کا ثواب ہے رمضان المبارک میں. اگر رمضان المبارک میں نفل ادا کریں تو فرض کے برابر درجہ ہے. اگر اسی رمضان المبارک میں آپ ایک عمرہ کر لیں تو 1,00,000 عمروں کا ثواب ہے. اسی رمضان المبارک میں اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر تو ایک روزے کے بدلے 1,00,000 روزوں کا ثواب ہے. اسی طرح اگر آپ مدینہ پاک میں چلے جائیں، ایک روزہ رکھیں تو ایک روزے کے بدلے رمضان المبارک میں
50,000 روزوں کا ثواب ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں ہو, پاکستان میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو, 1 روپیہ خرچ کریں کسی غریب پر تو آپ کو 70 روپیہ خرچ کرنے کا, اور قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق 700 گنا یعنی زیادہ خرچ کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کی رحمت یہ ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو افطار کروائے یا سحری کروائے تو روزہ دار کا ثواب کم کیے بغیر روزہ افطار کروانے والے یا سحری کروانے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے. اور وہ ثواب کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ ایک عربی گھوڑا اگر 500 سال تک دوڑتا رہے, یہ بہقی شریف کی روایت ہے, تو 500 سال دوڑنے کے بعد لگاتار دوڑتا رہے, جس جگہ پر وہ پہنچے گا اتنا ثواب عطا ہوتا ہے ایک صرف سحری کروانے والے کو یا پھر افطاری کروانے والے کو, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جگہ دیتا ہے جنت میں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں, اتنی دولت نہیں, اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو کھلا پلا سکیں. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ یا کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, یعنی ایک کھجور ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ کر لو, اس کے بدلے یہ ثواب نہیں لے گا؟ یعنی آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے اگر ایک گھونٹ بھی روزہ دار کو پلا دو اور ایک کھجور کا دانہ جو ہے اس میں سے تھوڑا سا قشرہ جو ہے, تھوڑا سا ٹکڑا وہ بھی روزہ دار کے منہ میں ڈال دو تو آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کہ سیر ہو کر کھلانے والے کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ رحمت رمضان, یہ رحمت رمضان ہے. یہ رب تعالیٰ کی اس مہینے میں ہر مسلمان پر رحمتوں کا نزول رہتا ہے, برکتوں کا نزول رہتا ہے کہ رب کی رحمت سے پھر پر امید انسان کو رہنا چاہیے. نہ صرف رہنا چاہیے بلکہ بالیقین رہنا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, عام حالات میں بھی رب کائنات کی جو رحمت ہے اس سے بالکل بھی مایوسی کا حکم نہیں ہے, نہ ہی اجازت ہے. رمضان المبارک میں تو بطور خاص رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے رمضان مبارک کی کسی بھی ساعت میں, ادھر چاند نظر آیا رمضان شریف کا اور انتہائی رمضان مبارک کے درمیان کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی میں اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے, وہ خطا کار ہے, بس کلمہ گو ہو, بس کلمہ گو, تو رحمت ربانی اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور وہ بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے. اس سے بڑی کرم نوازی بھی بلا ہوگی. لہٰذا وہ لوگ, میں یہاں پر بطور یعنی یوں کہہ لیں کہ سمجھانے کے لیے بطور تنبیہ کہنا چاہوں گا اور افسوس کرتے ہوئے بھی, وہ لوگ, وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے ذبح کر دیتی ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں, اللہ نہ کرے آئے روز اخبارات میں ہمیں آئے روز دیکھتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر رہا ہے, کوئی اپنی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے, کوئی کسی طرح مایوس ہے, کوئی کسی طرح مایوس ہے. اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ دنیا میں نہیں آیا تھا مگر اس کا رزق اس سے پہلے دنیا میں آ چکا تھا. تو تلاش تو کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا, رحمت کا مطلب یا کرم کا مطلب یہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ تم اونٹ کو نکیل نہ ڈالو اور اسے کسی جگہ پر باندھو نہیں اور اسے کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے. نہیں, توکل یہ ہے اور رحمت پر بھروسہ یہ ہے کہ آپ اونٹ بھی لو, اللہ نے آپ کو اونٹ دیا ہے, اس کے ناک میں نکیل ڈالو, نکیل ڈال کے اس کو باندھ دو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ذات پر توکل اور بھروسہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھروسہ آپ کا پورا بھی کرے گا. لہٰذا جو لوگ مایوس ہیں انہیں چاہیے کہ محنت کریں, جو لوگ مایوس ہیں انہیں چاہیے کہ اسٹرگل کریں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات کرتے رہیں, وہ اپنے ٹارگٹ بنائیں, ٹارگٹ بنانے کے بعد جب وہ اس پر ورک کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اچھا نتیجہ عطا فرمائے گا. رحمت کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہر آپ جیسے اسکالر حضرات آئے تو اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں, اسی فکر میں لگے رہتے ہیں, اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بہانہ مل جائے, آ جاؤ رب کی طرف. یہ مہینہ ہی غم خاری کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہی محبت کا مہینہ ہے. اس رحمت کے جو ہمارے نوجوان ہیں بالخصوص, اس رحمت کو جس طرح مساجدیں بھری ہوتی ہیں, ہماری جو عبادت گاہیں ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد عام دنوں کی نسبت سے بڑھ جاتی ہیں, کوئی رب کی رحمتیں ٹھاٹھیں مار رہی ہوتی ہیں. اور تلاش رحمت کیسے کی جائے؟ ویسے تو تلاش رحمت کا ذریعہ قیام رمضان ہے کہ تراویح پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت ہے, اور پھر یہ کہ آپ اپنا وقت عبادت میں گزاریں, روزے کے سارے حقوق ادا کریں کہ آنکھ کا, کان کا, زبان کا, ہاتھ کا, پاؤں کا, سوچ کا, دل کا بھی آپ کا روزہ ہو. یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے آپ کی بات کو. ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثنا خان تشریف فرما ہیں. اشرف علی قادری صاحب کیا سنانا چاہیں گے؟ سر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ظہوری صاحب کی ایک عرض ہے, پنجابی کلام ہے.
کنویں اور پیاسے کا چونکہ بسم اللہ، ہو بسم رہا اللہ۔ تھا، تو اسی نسبت سے بسم اللہ۔ چھوڑے دے نسد میں روز جھلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ سبحان اللہ۔ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کنے وگدے ہوئے ہنجوانوں ٹھلاں سبحان اللہ، رسول اللہ جدوں ویکھاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وگدے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھلاں یا رسول اللہ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہوائے وگدیے لے جا بھائی کیا کہنے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے آنکھیں ہور کی میں نظر گلاں یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کیا کہنے بھائی۔ تے آنکھیں ہور کی میں نظر گلاں یا رسول اللہ جنانو عشق تیرے دا کدی پانی
تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ دلاں دیاں صدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ وچھوڑے دے کیا بات ہے مسد میں سبحان اللہ جھلاں یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اشرف علی قادری صاحب کسی اور دنیا میں ہمیں پہنچا دیا آپ نے, اور اس موقع پر اجازت ہو تو کونین دا مختار میڈا سونا نبی, کونین دا مختار میڈا سونا نبی, یہ امت دا غمخار میڈا سونا نبی. بے شک میں گناہگار تے بدکار ہاں لیکن, بے شک میں گناہگار تے بدکار ہاں لیکن میں جاندا ہاں میڈا خریدار میڈا سونا نبی. میں جاندا ہاں میڈا خریدار میڈا سونا نبی. یہ صورت تے صورت قلم توڑ دیتا ہے, صورت تے صورت قلم توڑ دیتا ہے, او قدرت دا شاہکار میڈا سونا نبی. کی پوچھ دے ہو نکیرو اتھاں کتب دا کون ہے, کی پوچھ دے ہو نکیرو اتھاں کتب دا کون ہے, حامی تے غمخار میڈا سونا نبی. حامی تے غمخار میڈا سونا نبی. پروفیسر صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور آخری لمحات ہیں کہ رحمت کیسے تلاش کی جائے, رحمت کو کیسے ڈھونڈا جائے. رحمت کے تلاش رحمت کا ایک پہلو میں نے گوش گزار کیا آپ کے, کہ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی حقوق اللہ ادا کریں آپ, فرائض واجبات صلاۃ التراویح تلاوت قرآن مقدس, یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو جس کی طرف ہماری آج توجہ نہیں ہے, وہ اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا, وہ یہ ہے آپ بازار میں چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ کون کس حالت میں افطاری کا سامان لے رہا ہے. آپ کی جیب میں کچھ پیسے زائد ہونے چاہیے, آپ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے بھی بہت کچھ خرچ کرتے ہوں گے, مگر دیکھیں کہ افطاری کا سامان کون کس کی چہرے پر غربت کے آثار ہیں. وہ بجائے کلو کے ایک پاؤ چیز لے رہا ہے, اس کی جگہ آپ خود پیسے دے دیں, اور وہ بجائے ایک پاؤ کے کلو لے کر اسے دے دیں, تاکہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں 4 بچے ہوں, وہ خدمت خلق کر کے رب کی رحمت کو تلاش کیا جائے. یعنی لوگوں کی مدد کر کے, لوگوں کے چولہے جلا کر, انہیں سامان اور راشن کا پیکج دے کر, ان کی عیدی بنا کر, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سحری اور افطاری میں وہ سحری اور افطاری تو کریں مگر وہ آپ کی طرف سے ہو, اور یہ ہدیہ ہو, آپ کا احسان نہ ہو. اسی طرح رمضان المبارک کے شب و روز میں اگر کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار دلوا دیا جائے, اگر کوئی پریشان حال ہے بیمار ہے اسے دوائی دلوا دی جائے, اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں, کوئی دکھی ہے اس کا دکھ درد بانٹیں. آپ کے 4 لفظوں سے اگر کسی کو جینے کا سہارا مل جائے گا تو آپ کا کیا جاتا ہے. تلاش رحمت کے یہ وہ بہانے ہیں جو آج ہم نے اگنور کر دیے, اپنے لالچ میں آ کر, اپنی مصروفیات میں آ کر, اپنی ترقی کے خواب میں آ کر, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے خوش فہمیوں میں آ کر, اپنے آپ کو پڑھا لکھا یا بہت ہی ایلیٹ کلاس میں شمار کیے جانے کی وجہ سے ہم یہ سارے بہانے بھول چکے ہیں. ہم صرف اپنی ذات کی حد تک رہتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں یہ تھا, بلکہ آج بھی کچھ ڈفرینس ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کے محلے ہیں بڑے شہروں میں یا بڑے شہر ہیں ان میں اور دوسرے شہروں میں فرق یہ ہے. اگر بڑے فار ایگزامپل اسلام آباد ہے, اسلام آباد میں آپ 10 بندوں کو آواز دے لیں,
کوئی ایک آدھا بھی آپ کی بات سن لے تو مشکل کی یعنی اس کا احسان ہے کہ آپ کی بات سن لے گا. اگر یہی کام آپ پنڈی میں کرتے ہیں تو آپ ایک کو آواز دیں گے تو درد بھری آپ کی آواز سن کر 10 لوگ بن بلائے آپ کے پاس آ جائیں گے. وجہ یہ ہے وہ جو آنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں ہیں, وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے تلاش رحمت اگر آپ کو چاہیے تو انسانیت سے پیار کیا جائے, ان کا دکھ بانٹا جائے, اور یہی میرا آج کا میسج ہے. بہت شکریہ پروفیسر زہیر عباس قادری صاحب, سربراہ انٹرنیشنل ادارہ الفلاح کے. آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں, پیار فرماتے ہیں, محبت فرماتے ہیں. بہت شکریہ. اشرف علی قادری صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے موقع دیا. بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پروگرام عالم کی بات عالمگیر کے ساتھ اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.